الصلاة خير من النوم۔ پیارے دوستو، قیامت کو لے کر انٹرنیٹ پر بہت سوال سرچ کیے جا رہے ہیں، جیسا کہ قیامت کب آئے گی، دنیا کب ختم ہوگی، قیامت کی کون کون سی نشانی ظاہر ہونے کے بعد قیامت آئے گی۔ اس طرح کے سوال بہت دیکھے جاتے ہیں، لیکن اس ویڈیو میں ہم بتانے والے ہیں کہ جب قیامت آئے گی تو کیا کیا ہوگا، یعنی کہ قیامت کا ہولناک منظر کیسا ہوگا، وہ ہم آپ کو اس ویڈیو میں بتانے والے ہیں، جسے سن کر آپ کی روح کانپ اٹھے گی۔ اس لیے آپ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں اور کمنٹ باکس میں اللہ اکبر لکھ کر اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ آئیے دوستو، ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ پیارے دوستو، سب سے پہلے تو قیامت اس دن کا نام ہے جس دن یہ پوری دنیا ختم ہو جائے گی، یہ پہاڑ اڑتے پھریں گے، ستارے ٹوٹ کر گر جائیں گے، دنیا میں ہر چیز فنا ہو جائے گی۔ قیامت کے بارے میں قرآن اور احادیث میں کئی جگہ پر اس کی دہشت اور اس کے دنازے میں بتایا گیا ہے۔ قیامت کا ایک دن 50 سال کے برابر ہوگا۔ اس دن انسان اتنے غفلت میں ہوگا کہ اس کو اپنی خود کی غفلت کا بھی اندازہ نہیں ہوگا۔ قرآن کریم کے اندر کہا گیا ہے کہ قیامت کا دن جمعے کا دن ہوگا اور محرم کی 10ویں تاریخ ہوگی، اور اس دن سورج دھرتی کے اتنے قریب ہوگا کہ یہ پوری دنیا پیتل کی بن جائے گی، اور قیامت کے دن سورج پورب کے بجائے پچھم سے نکلے گا، اور آدھا نکلنے کے بعد پھر دوبارہ پورب سے نکلے گا۔ پیارے دوستو، اللہ نے فرمایا کہ قیامت کے دن اس زمین کو طاقت کے ساتھ ہلا دی جائے گی اور دنیا کی ساری چیزیں ختم ہونے لگے گی۔ قیامت کے دن انسان کہے گا کہ یہ کیا ہو رہا ہے، زمین کو کیا ہو گیا ہے۔ اس دن اللہ کے حکم سے زمین اپنی ساری خبریں بیان کر دے گی، لوگ اپنی اپنی قبروں سے نکل کر جمع ہوں گے، وہاں ان کو ان کے اعمال دکھائیں گے جو انہوں نے دنیا میں کیے ہیں۔ اس دن ہر چیز کا حساب ہوگا، ہر نیکی ہر بدی کا حساب ہوگا۔ مطلب یہ کہ پیارے دوستو، انسان یہ نہ سمجھ بیٹھے کہ دنیا میں جو چاہے کرے، کوئی حساب لینے والا نہیں، مگر قیامت کے دن جو کام اپنے دنیا میں کیے ہوں گے ان سب کا حساب دینا ہوگا۔ قیامت کے بارے میں سورہ حجر میں فرمایا گیا ہے کہ قیامت کے دن بڑا خوفناک ہوگا۔ اس دن اتنی گھبراہٹ ہوگی کہ دودھ پلانے والی مائیں اپنے دودھ پیتے بچے کو بھول جائیں گے، یہاں تک کہ بچے پیٹ میں ہی گر جائیں گے، لوگ مدہوش ہوں گے، جبکہ وہ کسی نشے کی حالت میں نہیں ہوں گے، بلکہ قیامت کے جھٹکے کا اثر ایسا ہوگا کہ وہ سب کچھ بھول جائیں گے۔ اس دن اللہ کا ایسا عذاب دیکھنے کو ملے گا جس کے بارے میں سوچ کر ہی رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ سورہ کہف میں فرمایا گیا، جب پہلی بار سور پھونکا جائے گا تو پہلی بار میں ہی زمین اور پہاڑ ٹوٹ کر بکھر جائیں گے، اور قیامت آ جائے گی اور آسمان پھٹ جائے گا اور بکھر جائے گا، اور اس دن 8 فرشتے اللہ کے عرش کو اٹھائے ہوں گے۔ اس دن سبھی اللہ کے سامنے پیش کیے جائیں گے، تمہارا کوئی راز اللہ سے چھپا نہیں رہے گا۔ دوسری بار جب سور پھونکا جائے گا، روحیں اپنے جسم میں واپس آ جائیں گی اور سب کھڑے ہو جائیں گے، نبیوں اور گواہوں کو لایا جائے گا، جس نے دنیا میں جیسے اعمال کیے ہوں گے اس کا ویسا ہی حساب کیا جائے گا۔ سورہ یاسین میں فرمایا گیا ہے کہ لوگوں کے منہ بند کر دیے جائیں گے، وہ کچھ بھی نہیں بول پائیں گے، بل ان کے ہاتھ اور پیر بولیں گے، گواہی دیں گے کہ ہم نے یہ کام کیے ہیں۔ پیارے دوستو، اس آیت سے یہ پتہ چلتا ہے کہ انسان اپنے گناہ کو لوگوں سے چھپا سکتا ہے پر اپنے آپ سے نہیں چھپا سکتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ انسان کا ہر حصہ گواہی دے گا، ہر گواہی اس کے خلاف ہوگی۔ انسان کے ہر گناہ کا حساب اللہ کے پاس رہے گا، بھلے ہی اس نے دنیا میں اپنے گناہ کتنے ہی لوگوں سے چھپائے ہوں۔ پیارے دوستو، امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ظہور کے تقریباً 6 یا 7 سال کے بعد دجال ظاہر ہوگا۔ یہ قوم ایک یہود کا ایک سچ ہوگا جس کی داہنی آنکھ انگور کی طرح باہر لٹکی ہوگی، اس کے بال گھنگرالے ہوں گے، اس کی سواری میں بہت بڑا گدھا ہوگا اور اس کی پیشانی پر یعنی ماتھے پر کافر لکھا ہوگا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کا پیچھا کریں گے۔ آپ کے سانسوں میں اتنی طاقت ہوگی کہ آپ کی دج میں جو بھی آئے گا
پانی میں نمک کی طرح پگھل جائے گا۔ اس طرح آپ دجال کو کھدیڑتے ہوئے اس کا قتل کر دیں گے، جس سے مسلمانوں کو راحت ملے گی۔ پیارے دوستو، دجال کے قتل کے بعد پوری دنیا پر عیسیٰ علیہ السلام کا راج ہوگا۔ یہ وقت دنیا میں صرف اللہ کو اپنانے والوں کے لوگ ہوں گے۔ عیسیٰ علیہ السلام کے بعد اعزاز نام کا ایک شخص دنیا پر راج کرے گا۔ اس کے بعد 6 اور لوگ دنیا پر راج کریں گے۔ اس کے بعد پھر سے دنیا میں فتنہ فساد شروع ہو جائے گا۔ پھر اس کے بعد عید الاضحیٰ کی نماز کے بعد سب سو جائیں گے، لیکن اس کے اگلے دن سورج نہیں نکلے گا۔ اس چاروں طرف اندھیرا ہی اندھیرا ہوگا، اور اس دن اجالا کرنے والا کوئی بھی چیز اجالا نہیں کرے گی، یہاں تک کہ ماچس کی تلی بھی نہیں جل پائے گی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس دن دنیا کے سارے لوگ بھوک اور پیاس سے تڑپ رہے ہوں گے۔ اس کے بعد 72 گھنٹوں کے بعد سورج پشچم سے نکلے گا۔ سورج کا پشچم سے نکلنے کے بعد توبہ کا دروازہ بند کر دیا جائے گا۔ اس کے بعد کسی بھی گناہ کی اللہ کی طرف سے معافی نہیں ملے گی۔ سورج آسمانوں کے بیچوں بیچ آ جائے گا اور پھر پشچم کی طرف ڈوب جائے گا، اور پھر اگلے دن پورب سے نکلے گا۔ اس کے بعد عرفہ کے میدان میں ایک بھیانک بھوکمپ آئے گا، اور بھوکمپ سے یہ زمزم پھٹ جائے گا، اور زمین میں سے ایک دبات النام کا جانور دنیا میں آ جائے گا۔ وہ جانور انسانوں سے بات کرے گا۔ بھینس کے جیسا اس کا سر ہوگا، خنزیر جیسی اس کی آنکھیں ہوں گی، ہاتھی جیسے اس کے کان ہوں گے، اور اونٹ جیسی اس کی پیٹھ ہوگی، شیر کے جیسا اس کا سینہ ہوگا، اور چیتے جیسا اس کا رنگ ہوگا، کمر بلی کی طرح ہوگی، اور بکری جیسی اس کی پونچھ ہوگی، گھوڑے جیسی اس کی گردن ہوگی۔ اس کے سیدھے ہاتھ میں موسیٰ علیہ السلام کا ڈنڈا ہوگا، اور الٹے ہاتھ میں سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی ہوگی۔ اس کے بعد وہ جانور پوری دنیا میں چاکر لگائے گا، اور وہ جب جانور مسلمانوں کے منہ پر ڈنڈا پھیرے گا تو ان کا منہ روشنی سے کھل اٹھے گا، اور جب کافر کے منہ پر انگوٹھی پھیرے گا تو ان کا منہ کالا ہو جائے گا۔ پھر دنیا میں صرف 2 طرح کے لوگ ہوں گے، گورے اور کالے۔ اس کے بعد ایک دن کعبہ شریف کو توڑ دیا جائے گا۔ 7000 لوگ کعبہ سے لے کر دجا کے سمندر تک ایک صف میں کھڑے ہوں گے۔ کعبہ کی ایک ایک اینٹ توڑ کے دجا کے سمندر میں پھینک دیں گے۔ قبر توڑنے کے بعد پھر کوئی نماز نہیں ہوگی۔ پھر ایک کالا دھواں زمین کو اڑ لے گا، جس کے آنے سے ہم پاس میں کھڑے انسان کو بھی نہیں دیکھ پائیں گے۔ پھر آسمان صاف ہوتے ہوتے سبھی مسلمانوں کا انتقال ہو چکا ہوگا۔ پھر ایک جمعے کو اللہ تعالیٰ اسرافیل علیہ السلام کو سور پھونکنے کو کہیں گے۔ پہلی ہی پھونک میں یہ پوری کائنات تہس نہس ہو جائے گی۔ مگر پیارے دوستو، یاد رکھیں، قیامت آنے سے پہلے ہمیں اس کی کئی نشانیاں دیکھنے کو مل جائیں گی جو بہت ہی زیادہ خوفناک ہوں گی۔ کچھ نشانیاں آج ہم دنیا میں دیکھ رہے ہیں، لیکن لوگ اپنی حرکتوں سے باز نہیں آ رہے ہیں اور گناہوں پر گناہ کیے جا رہے ہیں۔ انہیں اپنی آخرت کا بالکل بھی خوف نہیں۔ ان کا انجام آخرت میں اتنا دردناک ہوگا کہ اگر سپنے میں بھی دیکھ لیں تو صدمے میں آ جائیں گے۔ بہرحال پیارے دوستو، ہمیں چاہیے کہ آج جو ہم غلط چیزیں آس پاس دیکھ رہے ہیں یا ہم خود کر رہے ہیں، ہم اسے روکنے کی کوشش کریں، گناہوں سے ضرور بچیں، اپنے آس پاس ہو رہی چیزوں اور گھٹناؤں کو روکیں، اور اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی طلب کریں تاکہ آپ اور ہم اپنی آخرت کو سدھار سکیں، کیونکہ دنیاوی زندگی تو ایک نہ ایک دن ختم ہو جائے گی۔ کوئی دنیا میں امر نہیں رہ سکتا، لیکن اس کے بعد کی جو زندگی ہے وہی انسان کی اصلی زندگی ہے۔ اس لیے اللہ سے دعا کرتے ہیں اور اپنے آپ کو گناہوں سے بچاتے رہیں۔ آپ کا ہمارا یہ ویڈیو ذرا بھی اچھا لگا ہو تو آپ اس کو دل سے لائک کر کے لوگوں تک ضرور شیئر کریں تاکہ اور لوگ بھی اللہ سے معافی مانگیں۔ ویڈیو دیکھنے کے لیے بہت شکریہ۔ ملتے ہیں پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔